مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ قیامت قائم ہوگی، اور اس عقیدے کو ماننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی اس میں شک کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی مسلمان کے عقیدے میں شامل ہے کہ قیامت کب آئے گی، اس کا صحیح علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بتایا کہ قیامت جمعے کے دن آئے گی، لیکن وہ کون سے سال کا کون سے مہینے کا جمعہ ہوگا یہ نہیں بتایا گیا، بس جمعے کو ہوگا۔ تو اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو فرمایا یہ 25ویں پارے کی ابتدائی آیات ہے، الیہ یرد علم الساعہ، اس اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے قیامت کا علم، کہ قیامت کا علم صحیح کہ کب ہوگی، کس سن میں ہوگی، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل ایک انسانی شکل میں آئے اور آ کر سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ جس سے سوال پوچھا گیا ہے وہ کوئی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا اس بارے میں، بس جس طرح اس کو پتہ نہیں ہے تو مجھے، یعنی تمہیں جیسے پتہ نہیں ہے مجھے بھی پتہ نہیں۔ قیامت کا علم کسی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ اور اسی طرح فرمایا وما تخرج من ثمرات من اکمامها، جو بھی نکلتے ہیں پھل اپنے چھلکوں سے، وما تحمل من انثى، اور جو ہی اٹھاتی ہے کوئی مادہ، نہیں اٹھاتی کوئی مادہ، ولا تضع الا بعلمہ، اور نہیں وہ وضع حمل کرتی مگر اس اللہ کے علم میں۔ کوئی پھل بھی چھلکوں سے نکلتا ہے تو اللہ کے علم میں ہے۔ اخروٹ ہے اوپر سے چھلکا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتہ اندر اس کے گدا ہے، مغز ہے یا نہیں ہے، اللہ جانتے۔ کھولیں مغز ہوگا ہمارے سامنے، نہیں ہے تو پھر بھی کھولنے کے بعد تو ہمیں پتہ چلے گا، اس سے پہلے صرف اللہ جانتا ہے۔ اسی طرح کوئی مادہ اس کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے، بچی ہے، معذور ہے یا صحیح سالم ہے، نبینہ ہے یا بینا ہے، گورا ہے یا کالا ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر آج کے سائنسی دور میں بعض کا دعویٰ بھی کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے دعوے کے خلاف ہو جاتا ہے۔ بہت دفعہ ایسے ہوا کہ الٹرا ساؤنڈ کے ساتھ بتا دیتے ہیں کہ جی بیٹی ہے، بعد میں بیٹا ہو جاتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ سے بتا دیتے ہیں کہ جی بیٹا ہوگا، بعد میں بیٹی ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، کیونکہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، جس دن پکارے گا اللہ ان کافروں کو، مشرکوں کو، یعنی میدان محشر میں قیامت کا دن لگا ہوگا، اللہ تعالیٰ پکار کر کہیں گے أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے شریک و مشرکوں، دنیا میں تم نے جو میرے شریک کیے تھے وہ آج کہاں ہیں؟ دنیا میں تو تم کہتے تھے یہ ہمیں بچا لیں گے، اب بتاؤ کہاں ہیں وہ؟ آگے سے مشرک کیا بولیں گے؟ قالوا آذناک، کہیں گے بتاتے ہیں ہم ابھی بیان دیتے ہیں، آپ کے سامنے بیان دیتے ہیں۔ ما منا من شہید، اب یہ بیان دیں گے کہ ہم میں سے کوئی گواہی نہیں دیتا اس بات کی کہ آپ کا کوئی شریک ہے۔ دیکھیں وہاں اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے کہ ہم میں سے کوئی گواہی نہیں دیتا کہ آپ کا کوئی شریک ہے۔ تو دنیا میں تو تم شریک مانتے رہے، اللہ کے سامنے منکر ہو گئے۔ تو فرمایا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ، گم ہو جائیں گے ان سے وہ معبود جن کو تھے وہ پکارتے اس سے پہلے۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور یقین کر لیں گے یہ لوگ نہیں ہیں ان کے لیے چھٹکارا، ان کو یقین ہو جائے گا اب ہم بچ نہیں سکتے۔ دنیا میں ہم کن خواب و خیالوں میں ڈوبے رہے، اور عیسائی کیا، مشرک کیا، ہندو کیا، سکھ کیا، قادیانی کیا، دنیا میں بڑے سمجھتے رہے کہ ہم اللہ کے برگزیدہ ہیں۔ پتہ چلے گا قیامت میں جا کر ایک ککھ کے برابر بھی ان کے پلے نیکیاں نہیں ہوں۔ آگے فرمایا لا یسمع الانسان من دعاء الخیر،
نہیں تھکتا انسان بھلائی کی دعا سے، انسان تھکتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھلائی کی دعائیں کرتا رہتا ہے، یا اللہ مجھے دولت دے، یا اللہ مجھے ترقی دے، یا اللہ مجھے دکان دے، کوٹھی دے، بنگلہ دے، کار دے، مانگتا رہتا ہے، تھکتا نہیں ہے۔ اور وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور اگر کبھی پہنچ جائے اس کو تکلیف تو مایوس ہو کر اپنا منہ ایسا بنا دیتا ہے جس سے انتہائی پریشانی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ تو نہیں معاملہ۔ فرمایا اگر کبھی کوئی تکلیف بھی آ جاتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو رحمت بھی بخشتے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اور اگر ہم چکھاتے ہیں اس کو رحمت اپنی طرف سے، مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ، تکلیف کے بعد، کہ پہلے تکلیف آئی، تنگی تھی، مشکل حالات سے گزر رہے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فراوانی کر دی، تو تکلیف کے بعد جو تکلیف پہنچی تھی اس کو اب کیا کرنا چاہیے تھا؟ اب یہ شکر ادا کرتا، لیکن آگے سے کہتا ہے لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي، البتہ ضرور کہتا ہے یہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا مستحق ہوں، میرے ہی لائق تھا کہ مجھے یہ سب چیزیں ملتی، یہ نعمتیں مجھے ملتی۔ حالانکہ انسان کو اترانا نہیں چاہیے، انسان کو جو بھی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی نعمت ملتی ہے بس یہی سمجھے یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی فضل و کرم سے مجھے دے دی، میں تو اس قابل نہیں تھا، یہ انسان کو چاہیے۔ لیکن تکبر اور غرور کر کے کہتا ہے یہ میرے لیے ہے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور نہیں میں گمان کرتا قیامت کو قائم ہونے والی۔ پھر آگے سے کہتا ہے مجھے نہیں لگتا قیامت آئے گی، لیکن وَلَئِن رُجِعْتُ، اگر میں لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف، بے شک میرے لیے وہاں بھی البتہ بھلائی ہوگی۔ اب دنیا میں بڑے بڑے مشرک ہیں، مالدار ہیں، کوٹھی کاریں بنگلوں والے ہیں، اور دنیا میں انہوں نے فلاحی تنظیمیں بھی بنائی ہوئی ہیں، جہاں زلزلہ آتا ہے، جہاں سیلاب آتا ہے بڑی ہیلپ کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ دیکھو ہم مسلمانوں سے زیادہ نیکیاں کر رہے ہیں، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ انسانیت کی خدمت تو کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ ہیں۔ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی دولت نہیں ہے کہ کسی کے پاس بے انتہا دولت ہے اس کا مطلب اللہ راضی ہے، اللہ کے راضی ہونے کی یہ نشانی نہیں۔ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے کسی کے اندر ایمان ہو اور نیک عمل، ایمان اور نیک عمل ہے تو سمجھ لو کہ وہ اللہ اس سے راضی ہے۔ اس کے بعد اگر دولت مل جائے پھر بھی ٹھیک ہے، نہیں ملے تو پھر بھی اللہ راضی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے فرما دیا کہ ان اللہ یؤتی الدین من یحب، اللہ تعالیٰ دین اسی کو دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دنیا اس کو دیتے ہیں جس کو پسند کرتے ہیں اور جس کو پسند نہیں کرتے، دونوں کو دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں مسلمانوں میں بھی بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں لیکن کافر بھی امیر ہے، تو دنیا کسی کے پاس ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ اس سے راضی۔ ایک آدمی مزدوری کرتا ہے، اپنی مزدوری کما کر لاتا ہے جی، اور لیکن ایمان والا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ دوسری طرف ایک آدمی کافر ہے، وہ لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں پاؤنڈ اور ڈالر کما رہا ہے، لیکن اس سے یہ غریب آدمی اللہ اس سے راضی ہے، یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے۔ تو فرمایا فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، البتہ ضرور بھی ضرور خبر دیں گے ان لوگوں کو جو کافر ہیں ان کاموں کی جو انہوں نے کیے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، البتہ چکھائیں گے اس کو ہم سخت عذاب۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب بھی ہم انعام کرتے ہیں انسان پر، اعراض کرتا ہے اور موڑ لیتا ہے اپنے پہلو کو، اپنے پہلو کو موڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے منہ موڑ دیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب پہنچ جاتی اس کو تکلیف، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو پھر لمبی لمبی چوڑی چوڑی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے۔ انسان کی حالت یہ ہونی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی طرف سے نعمتیں ملیں، فراوانیاں آئیں، سکون ملے، راحت ملے تو وہ شکر ادا کرے گا، اور اگر بالفرض کبھی تکلیف آ جائے تو پھر صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے اس تکلیف کو دور ہونے کی دعا کرتا رہے۔ اور بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے بھی ذہن رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں
کہ اگر ہم نماز نہیں بھی پڑھیں گے، روزے نہیں بھی رکھیں گے اور صدقہ خیرات نہیں بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں بخش دیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ بخش دے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اصول بنایا ہے کہ اس کے طرف اس کا خوف اسی سے مانا جائے گا کہ واقعی آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، اس کو اللہ سے محبت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بھی کرے۔ اور اگر کوئی آدمی جو ہے بظاہر کہتا ہے کہ مجھے اللہ کا بڑا ڈر ہے، مجھے اللہ کا بڑا خوف ہے، میں آخرت سے بڑا ڈرتا ہوں، وہ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، نہ فرض جو ہے وہ ادا کرتا ہے، تو یہ صرف اس کی زبانی باتیں ہیں۔ اس کے لیے اس کو اسباب اختیار، جس طرح دنیا میں کوئی آدمی یہ تو چاہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ آ جائے، میرے پاس گاڑی بنگلہ کاریں آ جائیں، لیکن ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہتا ہے، کچھ کرتا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو قادر ہے اس بات پر، اس کی قدرت کی ہے کہ وہ بغیر اسباب کے بھی دے سکتا ہے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ ہی ان چیزوں کو متعلق کیا ہے کہ تم محنت کرو، اسباب اختیار کرو، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیزیں مل جائیں۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں، چاہے فراوانی ہو، خوشیاں ہوں، نعمتیں ہوں، تو شکر ادا کرے، اور اگر بالفضل اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آ ہی جائے تو پھر صبر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔